الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله أن تصلي على محمد وآله الأطهار. أستغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدم الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد
قالت عصمت اللہ الکبریٰ بنت رسول اللہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء اعلموا انی فاطمہ میرے معظم و محترم سامعین سماعت فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کی معرفت سے عبادت صحیح ہو سکتی ہے، معرفت سیدہ سے عبادت ممکن ہے۔ کتنی عزت والی بات ہے، کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ، اربوں لوگ، اولین و آخرین اسلام کا دعویٰ کرتے رہے، اور اگر معرفت سیدہ نہ ہو، وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، شیطان کی عبادت ہے۔ بی بی تو کتنی معظمہ ہے جو تجھے پہچانے بغیر خدا کو بھی جھکے، خدا اپنی بارگاہ میں جھکنا قبول نہیں فرماتا۔ جو سیدہ کے عرفان کے بغیر خدا کو جھک رہا ہے، خدا خود فرماتا ہے یہ مجھے جھکنا نہیں ہے۔ ارے میں خدا ہوں جو آدم کو مانے بغیر مجھے جھکے، میں اسے قیامت تک لعنتی بنا دیتا ہوں۔ جو آدم کی بھی سیدہ ہے، فقیر سے سننے آتے، اس فقیر معرفت سے سننے آتے ہو تو جملے کی انتظار میں نہ بیٹھا کرو، پیاسے بن کے بیٹھو، جہاں میں معرفت ملتا رہے گا۔ ارے بھائی، جو آدم کے اوپر بھی حجت ہے، اگر اوپر ہو کر سنو تو جملہ کہہ دیتا ہوں روایات کا، وہ میں آدم کو نہ مانے مجھے جھکے اسے قیامت تک لعنتی کر دیتا ہوں۔ آدم جس کی عصمت کا کلمہ نہ پڑھے میں نبوت نہیں دیتا، اسے مانے بغیر عبادت کیسے قبول کروں؟ سارے بولو یہ پوچھ رہا ہے کہ درمیان والوں رہو نہیں بھائی۔ اچھا میں آپ کو راضی ہوں، اس میں شک ہی نہیں ہے، لیکن آپ کے حاضر کا نام بھائی صاحب کہہ رہے ہیں پھر پڑھوں، اب سردی ہے، نہیں سردی باقی تو ڈھانپ کے بیٹھو، منہ تو کھول کر بیٹھو، جو ہے آپ صاحبان تو عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم صفی اللہ نجی اللہ اپنے جانشین کو بنایا۔ شیطان نے کہا اسے نہیں مانتا تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ کبھی ماحول بناؤ قبلہ مولانا آپ کو توحید شیطانی پہ خمسے نہیں اشر سناؤ، اور توحید الہی بتاؤں کہ شیطان سے توحید جدا کیسے ہوتی ہے۔ مولانا فرما رہے یہ بدبخت پیدا ہونے سے پہلے نا دنیا میں معاف کیجیے گا، حضرت آدم کو سجدے کے حکم سے پہلے پتا ہے مولانا فرماتے ہیں ستو میات الف آمن 6000 سال عبادت کرتا رہا۔ بندہ اگر عبادت پہ کرتا ہے تو اس جیسی عبادت تو پوری انسانیت جمع کر دینے کی ہوتی ہے۔ 6000 سال پھر مولا فرماتے ہیں وہ 6000 سال پتہ نہیں دنیا والے تھے یا نوری ثابت تھے، اور میں فرما رہے میں ادھر جانا نہیں چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی تو سنیے گا۔ 6000 سال وہ عبادت کرتا رہا، پھر اللہ نے فرمایا اس آدم کو سجدہ کر۔ اس ملعون نے کہا مالک اسے ایک کو سجدہ نہ کروا، پہلے بھی تو 6000 سال کروا کر چکا ہوں،
اور آئندہ وعدہ کرتا ہوں، یہ جملہ اس ملعون کا ہے، کہتے یہ ایک سجدہ نہ کروا، آئندہ بھی قیامت تک تیری عبادت ایسی کروں گا تیرا کوئی بندہ عبادت نہیں کر سکے۔ بس کوئی بات تو سمجھ میں آ گئی نا، کیا کہ اس نے پہلے بھی اپنی عبادتیں بھیجا ہے، کر چکا تھا۔ بات میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو نا؟ بات پہنچ رہی ہے نا؟ یعنی 6000 سال پہلے عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ بلا، اور آئندہ بھی قیامت تک کا وعدہ کیا ایسی عبادت کروں گا کہ ایسی عبادت تیرا بندہ کوئی نہیں کرے گا، فقط یہی ایک سجدہ نہ کرو، فقط اسی آدم کو نہ جھکوا، اسی آدم کے سامنے مجھے اپنے سجدے کا حکم، بولنا میرے ساتھ یار، نہ دے۔ بھئی ایک ہی تو سجدہ تھا، اگر مالک چاہتے تو چلو یہ ایک نہ ہو۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ کو بھئی ایک ہی تو تھا، ہم کبھی کبھی ایسے نہیں کہتے یہ ایک ہی تو ہے۔ قلت کو نہ دیکھا کرو، اس کی کیفیت کبھی عظیم ہوتی ہے۔ غور نہیں کرو، عدد کو نہ دیکھو، وہ ایک ہے۔ اس نے کہا ایک سجدہ نہ کرو، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سجدے کرتا ہوں، وہ کرتا رہوں گا، اس کو ایک کو سجدہ نہ کرو۔ دنیا کی کائنات کی قیمت کا اللہ نے جملہ فرمایا ہے، ارشاد فرماتے ہیں ملیب اے ملعون تو کیسی باتیں کرتا ہے، فرماتے ہیں تعبدو کما ارید ولا تعبدو کما ترید، ملعون ویسے عبادت کرنا جیسے تو چاہتا ہے، مجھے نہیں چاہیے، ویسے عبادت کر جیسے میں چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں میرے بنائے ہوئے کو مان کر مجھے سجدہ کر۔ اگر آدم جیسے کو نہ مانے، قیامت تک اسے لعنتی بنا دیتا ہے۔ جس سیدہ کی عصمت کا اقرار کر کے آدم صفی اللہ بنا ہے، اس سے بغض رکھ کے جنت کی کون سی امید ہے؟ جملہ تو آپ کو ہم سے کتنا سنوا گیا ہو، یہ اب آپ کا ظرف ہے کہ اس کو لے جاؤ کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں۔ 5 مجلسوں جتنا جملہ ہے جو میں نے ہدیہ کیا ہے، اور مجلس میں ہوتے ہی کچھ اس طرح کا آگے بڑھ رہا ہوں، یہی آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ سیدہ کی معرفت ہے تو عبادت ہے، اور کیا جتنی سیدہ کی معرفت میں بلندی ہوگی اتنا عبادت میں وزن آ جائے گا۔ ورنہ میرے محترم سامعین نے تو یہ یاد کر لیا ہے اور جانتے ہیں کہ عبادت کی ظاہری کیفیت عدد کے اعتبار سے سب کی برابر ہے۔ ہم بھی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، امام بھی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، ولی بھی 2 رکعت پڑھ رہا ہے، فقیہ بھی 2 رکعت پڑھ رہا ہے، وہ بھی رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہی کہہ رہا، ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں، سلمان و ابوذر بھی وہی کہہ رہے ہیں، میرا مولا بھی وہی کہہ رہا ہے۔ سجدے میں ہم بھی 7 اعضاء مٹی پہ لگاتے ہیں، زمین پہ لگاتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا؟ اگر ٹھیک کہہ رہا ہوں باتیں تو میں نوری کر رہا ہوں، نوری بندے بولتے آؤ میرے ساتھ، فاطمی ماتمی ہو، میرا جملہ سنتے آؤ، کہ میرا جملہ میرے دل کی آواز ہے، فاطمی ماتمی۔ سیدہ کے ماتمیوں کی عظمت ہے جو یہاں مٹی پہ بیٹھ کر نوری آپ سے اتارے ہوئے ہیں، یہاں آپ بیٹھ کر فرشتوں کو اپنے اوپر رشک کروائے ہوئے ہیں کہ وہ حیران ہیں کہ یہ خاک والے کہاں سے نوری ہو گئے کہ ان کا نور ہم سے بھی زیادہ ہے۔ میرے ساتھ چلو، کچھ نہیں تو رہا ہوا آپ کو، کیا ہے جتنی معرفت اتنی عبادت، بس جتنی کے تو آپ پہچان چکے ہیں، عبادت سب ایک جیسی کرتے ہیں، درجے ثواب کے مختلف ہو رہے ہیں۔ تو پتہ چلا وہ فقط عبادت کی وجہ سے نہیں ہے، درجے کسی اور وجہ سے بڑھ رہے ہیں۔ تو جب کہا تو مولا سے اللہ سے لے کر ہمارے علماء تک سب نے یہی فرمایا ہے کہ یہ عبادت کا ثواب مختلف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہر عابد عبادت کرنے والا عابد اس کی معرفت ایک جیسی نہیں ہے، وہ معرفت میں آگے ہے۔ اب مجلس میں تو سارے آئے ہوئے ہو، ایک وہ ہے جو سیدہ کو مانتے نہیں ہیں۔ پورے اطمینان سے جملہ میرا یاد کر کے جاؤ، پورے اطمینان سے، آرام سے کرتا ہوں، کوئی میری عادت نہیں ہے میں کتابت آپ کو منواؤں، وہ تو کیا ہے پتھر بولتا ہے اس ذکر پہ، فقیر کو اللہ نے سینہ زبان ہی ایسا دیا ہوا،
ارادہ کروں پتھر پھٹ جاتے ہیں. لیکن آپ تک بات پہنچا نہیں ہے. میری بات سنو. آپ کو کہنا کیا چاہتا ہوں, یہ بات یقین سے آرام سے اپنے ذہن میں بٹھا لو. جو سیدہ کی معرفت نہیں رکھتا الٹا بغض رکھتا ہے, کعبہ نہیں, کعبے کے سینٹر میں بھی مر جائے تو حرام. یقین ہو تو آگے بڑھتا ہوں ورنہ رکتا ہوں اسی کو. یہ تو دعا دو چار اس میں یقین ہے میرے اس تمام سامعین کا. یہ بالکل یقین ہے, بالکل یقین ہے نا. بس اس بات کے بعد میرے بھائی ان کی تو بات ہی نہیں ہے. غور ہی نہیں فرمایا میرے بات کو. وہ تو بغض رکھتے ہیں, وہ تو محبت رکھتے ہی نہیں ہے. مبغض کی تو بات ہی نہیں. ان کو چھوڑو, ٹھیک ہے, وہ تو ہو گئے ختم. اب آ جائیں جو محبت رکھتے ہیں. غور نہیں فرما رہے میری بات پر. جو مودت رکھتے ہیں, بات ہے ان سے. اب ان محبت رکھنے والوں کی عبادت تو قبول ہو جائے گی, لیکن سب کی عبادت کا ثواب برابر نہیں ہوگا. شاباش, یہی تو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. سب کی عبادت کا ثواب برابر نہیں ہوگا. اسی لیے ہم کبھی اپنے آپ کو جرأت نہیں دیتے کہ ہمارے سجدوں کا ثواب وہی ہے خدا نخواستہ جو میرے مولا کے سجدے کا ثواب ہے. مگر یہ ہم کہہ سکتے ہیں علی کی ایک ضربت کا وزن ہی ثقلین اولین و آخرین کی عبادت کو زیر و زبر کر دیتا ہے. تو اس کے سجدے کا کیا مقام ہوگا. میں کل چھوڑ گیا, جلدی مجھے تھی, میں باتیں آپ تک ساری نہیں پہنچائی, ورنہ اس کے اوپر میں بہت بولتا ہوں. بہت ساری باتیں پہنچ گئی, مجھے اجازت دے میں آگے بڑھ جاؤں. تو ہوا کیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ اگر عبادت میں ثواب مختلف ہو رہا ہے تو وہ عبادت میں وزن مختلف پیدا ہو رہا ہے. عبادت کے وزن کا نام ہے معرفت. کوئی بندہ اپنی 2 رکعت کو وزنی بنانا چاہتا ہے, وہ سیدہ کی معرفت میں آگے بڑھے. بس جیسے آگے بڑھتا چلا جائے یا علی مولا, اتنا اس کی عبادت میں وزن آتا چلا جائے گا. ایک مثال دے دیتا ہوں اس کے بعد مکمل ہو جائے کہ ہم سجدہ دیتے ہیں, ہمیں اپنے سجدے کی قبولیت کا بھی یقین نہیں ہے. اب پھر سجدے دے کر پھر کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ قبول ہو جائے, قبول ہو جائے, قبول ہو جائے. چلو اس سیدہ کی ایک خیرات تو دیتا ہی چلا جاؤں. میں سجدہ کر کے جو یقین نہ ہو میرا سجدہ قبول ہوا ہے یا نہیں. بی بی فرماتی ہے نماز کے بعد جو تسبیح حضرت بطول پڑھ لیتا ہے یقیناً اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے. جواب دو یا تیار ہو جو معرفت سارے مولا آپ کے نور معرفت میں اضافہ فرمائے. تو ایک بیوی کی خیرات مل گئی. بہرحال ہم اپنی قبولیت کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ہمارا سجدہ قبول ہو جائے. پرواز کرو تو جملہ کہوں, ہم بھی سجدہ دیتے ہیں, 7 اعضاء زمین پہ لگاتے ہیں, ہم بھی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھتے ہیں. ہمیں اپنی قبولیت کا ہی یقین نہیں ہوتا. میرا مولا دلوں کا بادشاہ حسین سجدہ دیتا ہے, پورا اسلام قیامت تک بچ جاتا ہے. دیکھا ہے عبادت کا وزن کتنا ہے. کسی کا سجدہ اتنا وزین ہے, اتنا وزنی ہے کہ پورے اسلام کو اپنے سجدے پہ بچایا ہوا ہے. بات پہنچی ہے, یہ ہے. اب وہ بھی تو عبادت کرتے ہیں, وہ بھی عبادت کرتے ہیں. بابا دیکھ تو صحیح کیسی عبادت ہو رہی ہے. آگے بڑھ گیا. جتنی سیدہ کی بات, کیونکہ موضوع میرا سیدہ ہے, سیدہ کو کوٹ کر رہا ہوں.
کیونکہ معرفت سیدہ ہی معرفت اللہ ہے. اب کیا کریں میں اپنے مومنین کو جتنے تشریف فرما ہو آتو دیا ہوں مقدس سے, مجھے اس سے چھوٹی باتیں آتی نہیں ہیں, کیا کروں. آپ ایسا سننے کے عادی بن جائیں تو لطف آئے گا. آپ کو مجلسوں کا بھی, زندگی کا بھی, حیات کا بھی, سانس لینے کا بھی غور ہی نہیں کر رہے میری بات کے اوپر. کچھ ہدیہ کر رہا ہو. سیدہ کی معرفت اللہ کی معرفت ہے, اللہ کی معرفت فاطمہ کی معرفت ہے. پہچانا ہم نے سیدہ کو, وہ کتنی بڑی معرفت کی مالکن ہے. آگے بڑھ رہا, بس جتنی سیدہ کی معرفت کا درجہ عظیم ہوگا اتنا عبادت کا ثواب عظیم ہوگا. یہاں تک میرے ساتھ آپ چلے آئے ہیں. اور بہت بڑی آسمان جتنی بات کیا کرنے کا توجہ, آسمان جتنی جناب مبارکہ, ایسی عادت ہی نہیں ہے میری, میں بات ایسے کروں. آسمان جتنی بات ہدیہ کر رہا ہوں, میں سیدہ کی معرفت عرض کر رہا ہوں. اب سیدہ کی معرفت کا معیار سنو. چھٹے امام فرما رہے ہیں لسان اللہ الناطق کشاف الحقائق, جو اللہ کی وحی کے بغیر بولتا نہیں, میرا وہ چھٹا امام ارشاد فرما رہے ہیں وَدَعَوْرَتِ الْقُرُونُ عَلَىٰ مَعْرِفَتِهَا. جتنے قرن اور صدیہ انبیاء کی گزر گئی ہے ان کا دار و مدار سیدہ کی معرفت ہے. معنی اس کا یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں قرآن میں, میں ابھی تک آپ کی اور میری عبادت کی بات کرتا رہا, آپ کے اور میرے ایمان کی بات کرتا رہا, اب ذرا اوپر ہو کر اولیاء انبیاء کی بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے جن کو انبیاء بنایا ہے ان کی بات کرنا چاہتا ہوں. کتنی عزت کی مالک ہے میری سیدہ. فرماتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. یہ رسل ہے 1,24,000 پیغمبر. حضرت خاتم کو ایک طرف رکھو, ہم ایک کم 1,24,000 پیغمبروں میں سے ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے کہ سارے نبی ہیں, سب کے سب رسول ہیں, لیکن سب کے سب رسول اللہ بنانے والا فرما رہا ہے برابر نہیں ہے. اب مولوی صاحب مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی. اللہ جنہیں بنا رہا ہے وہ کہتا ہے یہ برابر نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں سب ایک جیسے, اور یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے سارے ایک جیسے, سب ایک جیسے. وہ اللہ کا نیک بندہ, تو اپنے ابے جیسا نہیں ہے, وہ سارے کیسے ایک جیسے ہو گئے. غور ہی نہیں کیا. قرآن کی نظر سے توجہ کرتے آؤ, کیونکہ ایسی باتیں آپ سننے میں ذرا خوشی کا اظہار کرتے ہیں. میں نے کہہ دیا ہے ایسی کتابیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں, فقیر کی عادت نہیں. یہ آپ کی توجہ کے لیے کہہ دیتا ہوں, آگے بڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. ہم نے ان اپنے مرسلین رسل انبیاء جو بھیجے ہوئے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. نبی ہیں لیکن برابر نہیں ہے, رسول ہے لیکن برابر نہیں ہے, اولو العزم ہے لیکن برابر نہیں ہے. تو میرا مالک یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی, برابر نہیں ہے. ذرا اتنا تو بتا دے, ان کی برابری تو نہیں ہے, ان کی درجات کو جو تو نے دیا ہے, کسی کو نبوت کا اعلیٰ درجہ, کسی کو اس سے کمتر درجہ, یہ درجہ نبوت کی تقسیم کا معیار کیا ہے؟ یہ نبوت کے درجات کو تقسیم کرنے کا میزان کیا ہے؟ کس پر تو نے وزن کیا اور اس کے مطابق تو نے نبوت کا درجہ عطا کیا. اب دل کھولو, شک کی دنیا میں نہ رہو, کوئی شک کی نجاست ذہن میں نہ آئے. میں روایتوں کو نچوڑ کر ہدیہ کر رہا ہوں. تو گویا کے مالک فرما رہے ہیں ان نبیوں میں سے جس نبی نے بھی جس درجہ کی معرفت سیدہ حاصل کی ہے, ہم نے اتنے درجے کی نبوت دے دی ہے. مجلس میں آئے ہوئے ہو,
جس کی معرفت کے درجے حاصل کرنے پر اللہ اس نبی کو نبوت کا درجہ دیتا ہے، جس کا ظرف وجود جتنے درجہ معرفت سیدہ کا تھا اتنا اس کو نبی بنایا۔ اے بی بی، تیری معرفت کے درجوں سے اللہ نبوت کے درجات تقسیم کرتا ہے، مومنوں کا ایمان کیسے تقسیم نہیں ہوگا؟ یہ بات تو میں یہی آپ کو اپنے خمسے میں دینا چاہتا ہوں کہ مجلس فاطمیہ وہ ہوتی ہے جس میں آنے والے کے لیے معرفت سیدہ میں اضافہ ہو جائے۔ اب سوال کرتے ہیں، ارے جی معرفت کی کیوں بات کرتے ہو، عمل کی کیوں بات نہیں کرتے؟ بابا اصل ہے ہی معرفت، اس معرفت سے 2 رکعت ہی تجھے ملائکہ کا مخدوم بنا دے گی۔ یعنی میں نے کہا اپنی روایت ہے، فرمایا جب مومن سیدہ کا عرفان رکھ کر چل بھی رہا ہوتا ہے، اللہ کے نوری فرشتے اس کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے نوری فرشتے۔ اچھا ایک بات آج کروں مولانا، کبھی کبھی ہم مومن آپ میں سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا بھائی صاحب، ہر کوئی اپنی ذات کو تو جانتے ہی ہے بھئی وہ کیسا ہے، اپنے اعمال کو دیکھتا ہے نہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، بس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں نادان، جاہل، گناہگار، خطاکار، تو اپنے آپ کو یوں دیکھتا ہوں اور ادھر دیکھتا ہوں کہ اچھا مولا فرما رہے ہیں فرشتے مومن کی خدمت کرتے ہیں اور اس کے خادم ہوتے ہیں، تو دل ڈر جاتا ہے۔ غور کرنا میری بات کا، اللہ کہتے ہیں کہاں سے، بس ایسے کہہ دیا ہے، بس ایسے کہہ دیا ہے، میں کہاں فرشتہ کہاں۔ بھئی غور کرو، اگر میری ذات ہو اور میں، فرشتے کی ذات ہو اور فرشتہ، تو بات ہے ٹھیک، درمیان میں ایک چیز بھول گئے ہو، غور ہی نہیں کیا، نہ وہ میرا ہے نہ وہ فرشتے کا ہے، وہ جوہر مودت فاطمہ، جوہر ولایت علی ہے کہ جس کا ہر فرشتہ عاشق ہو جاتا ہے۔ بابا وہ جوہر دیکھ اپنے آپ کی، یہ ہڈیاں گوشت پوست کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، اس نور معرفت اور ولایت کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہمارے دل میں آ جائے پھر ہڈیوں اور گوشت کو بھی نوری بنا دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اپنے آپ کو نہ دیکھ، وہ جوہر دیکھ جو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو میں آگے بڑھ رہا ہوں، تو جس کی معرفت کے درجوں پہ اللہ نبوت کے درجات عطا کرتا ہے، آپ مومنوں کو ایمان کے درجے عطا نہیں فرمائے گا؟ جنت کے درجات بھی تو ویسے تقسیم ہوں گے۔ اب بات تو اپنوں سے ہو رہی ہے، مبغض سے تو ہو ہی نہیں رہی۔ بات اتنی پاکیزہ ہے کہ اس کو تو یہاں آنے ہی نہیں دیتے ہم، اس دائرہ گفتگو میں وہ آ ہی نہیں سکتا۔ بات تو آپ مومنوں کی ہے، اب جس کی جتنی معرفت اتنی اس کی عبادت، یہی میں آپ کو حجہ کر رہا ہوں۔ بس ہم آپ کی مجلس میں ذمہ داری ہر ممبر پہ آنے والے کی یہ ہے کہ معرفت سیدہ کا درجہ ہر مومن کا بڑھ جائے، ہم بلند سے بلند بیان کریں، آگے ہر ایک کا جتنا ظرف اور برتن ہے وہ لے جائے۔ اور میں دعا کر رہا ہوں سیدہ کی مجلس کا ہر سامع جو یہاں پر تشریف فرما ہے، میرا مالک اس کو سلمان و ابو ذر جتنا ظرف عطا۔ دیکھو میرا حسن ظن آپ پر دل سے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ کے بڑے معرفت میں انہوں نے فرمایا یہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، میں ایسے ترتیب سے آگے جا رہا ہوں۔ تو جہاں تک ہم پہنچ گئے سیدہ کی معرفت، یہاں سے ہم نے شروع کی، بہت ساری معرفتیں بتا رہا ہوں، کل کی مجلس کو خلاصہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے میری سیدہ کو بنایا کس سے ہے؟ کیا بات ہے! جن کو کل والی مجلس یاد ہے وہ تو بولے نا، ایسے ہی ہے نا بزرگوں،
ایسا ہے نا کہ اللہ نے بنایا کس سے ہے؟ اتنا عظیم موضوع ہم نے ہدیہ کیا، نتیجہ یہ نکلا اللہ نے اپنے نور جمال سے بنایا، خدا نے اپنے نور جلال سے بنایا۔ اس کے جمال کا ظہور ہو تو مومن کو جنت مل جاتی ہے، اس کے جلال کا ظہور ہو تو دشمن کو جہنم مل جاتی ہے۔ غور ہی نہیں فرما رہے، اسی جمال کا ظہور ہو تو اللہ فرماتا ہے جس پہ فاطمہ راضی میں اللہ راضی، جس پہ سیدہ ناراض میں اللہ ناراض۔ اللہ کی رضایت کا نام ہے جنت، خدا کی ناراضی کا نام ہے جہنم۔ رضایت خدا کا معیار ہے سیدہ کا راضی ہونا، اور ناراضی خدا کا معیار ہے سیدہ کا ناراض ہونا۔ تو نتیجہ یہی نکلا، جنت سیدہ کی رضایت کا نام، جہنم اسی کی ناراضی کا نام۔ جس کو اللہ نے اپنے نور جلال سے بنایا ہو، جس کو اس نے اپنے نور جمال سے بنایا ہو، تو سورہ مبارکہ نور اسی کی شان میں نازل فرماتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، پوری سورہ نور اللہ کا نور بتا رہی ہے، پوری سورہ نور شان نور زہرا بتا رہی ہے۔ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، وہ آسمانوں کا نور ہے، وہ زمینوں کا نور ہے۔ صادق مولا خود پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ نے میری بیٹی کی نور کی زکات سے آسمان بھی بنائے، زمین بھی بنائے۔ آسمان بھی اسی نور سے بنے ہیں، آسمان بھی بے سیدہ کی نور کی ایک کرن کا نتیجہ ہے۔ جب آسمان بنا ہے تو سورج بھی بنا ہے، چاند بھی بنا ہے۔ بولتے آؤ یار، میں کوشش کر رہا ہوں ویسے سنیں، مجھے یہ روزانہ نا میرا دل مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں قبلہ سب سن رہے ہیں، ویسی بات جیسے آپ کو دوسرے شہر، میں شہر کا نام نہیں لیتا تو وہاں ملتی ہے، وہ اس لیے نہیں کہ ان کی عادت نہیں ہے۔ اچھا میں بھی ضدی بندہ ہوں، اپنوں کے ساتھ بندہ ضد کرتا ہے، میں چاہتا نہیں ہوں وجد میں ہو اور زبان سے اظہار نہ ہو، جیسے میرے اس بھائی کا۔ اللہ سیدہ کے صدقے میں تمام مومنین کی پریشانیاں دور فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جہاں جو سیدہ کی طرف توجہ ہوگی تو ذہن پھر پریشان بولو نہیں ہوگا۔ ہدیہ کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت عالیہ میں، تو اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ نے بطول کے نور جمال و جلال کی ایک کرن سے پورا آسمان بنا ڈالا۔ اللہ پاک کی قسم ناراض نہ ہونا، اس جملے پہ پورا رات بولتے رہتے تو تھوڑا تھا، آپ نے سوچا ہی نہیں ہے جس بطول کے وجود کی، اللہ کے نور کی ایک کرن سے پورا آسمان بن جائے، وہ زہرا کیا ہوگی؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، پورا آسمان بن گیا، پورا سورج بن گیا، پورا چاند بن گیا، چاند ستارے بن گئے، نظام شمسی و قمری بن گیا، زمین بن گئی، یہ بی بی کے نور سے بنے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں۔ توحید بتا رہا ہوں، اللہ کائنات کو بناتا کیسے ہے؟ میرا خدا اس زمین و آسمان آسمان اور عالمین کو خلق کیسے فرماتا ہے، یہ میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ یہ سیدہ کے نور کی زکات ہے، پہلے اپنے نور کو سیدہ کی ذات بنایا، پھر سیدہ کی ذات سے کرنوں سے زمین و آسمان بنا۔ سلوات
آپ کے اندر نوبت آ جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے. توجہ ہے آپ صاحبان کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں کائنات کو خلق فرمایا ہے. یہ معرفت آ جائے گی تو بندہ سیدہ کو جھک جائے گا نا. اور ہی نہیں فرما رہے، پھر اسی کے نور سے سب کچھ بنا ہے، اسی سے ہم بنے ہیں. پھر اس کو نہ جھکے تو کس کو جھکے ہیں؟ غور ہی نہیں. اس کو نہ مانے تو پھر کس کو مانے؟ اس کو صدیقہ صادقہ مصدقہ نہ مانے تو کس کو مانے؟ اسی کو نور اللہ نہ مانے تو کس کو مانے؟ اسی کو اللہ کی حوراء الانسیہ نہ مانے تو کس کو مانے؟ بس اسی کے نور سے اللہ. قرآن پاک سورہ نور آیت نمبر 35 آیت نور جا کر پڑھ لینا. اللہ نور السماوات والارض. جب بھی یہ آیت سامنے آتی ہے سیدہ کے سامنے بندے کے روح کی نس نس جھک جاتی ہے. او بی بی تیرے نور سے اللہ آسمان و زمین بنا رہا ہے. تو اتنی بے نیاز ہے، سب کو سب کچھ دے کر بھی جو تجھے مانتا ہے اسے بھی دیتی ہے، جو تجھے بھولتا ہے اسے بھی دیتی ہے. جواب دو یار. آخر بلند بلند. ادھر خلق اس کے نور سے کیا. اب دیکھو ہر طرف سے میں ایک بڑی عظیم بات آپ کو کرتا ہوں، یہ ذہن کریں. ادھر خلق فرمایا زمین و آسمان کو تو بیوی کے نور سے. آگے کیا ہوا؟ زمین بن گئی. اب بطول کا علی سے عقد کیا، پھر پوری زمین کو سیدہ کا حق المال بنا دیا. وہ خلق بھی اسی کے نور سے ہوئی تھی، پھر اسی کو حق المہر بنا کر اس زمین کو مملوک کے بطول بنا دیا. جملوں کی قیمت پایا کرو. مملوک کے بطول ہو گیا حقیقتاً. اب بطول کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا. عجیب نہیں ہے؟ دیا سننا، یہ دیا بطول کو. خالق بھی یہی سے، پھر ملکیت بھی یہی سے. عورت کی مستور کی سب سے بڑی ملکیت کا نام ہے حق المہر. اس حق المہر میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، حتیٰ کہ مستور کا والد بھی شریک نہیں. توجہ ہے میری بات؟ اللہ نے حق المہر قرار دیا. پیچھے رہ گئے ہو، میں نے آپ کو کچھ کہا ہے. یعنی حق المہر مستور کی وہ ملکیت ہے، سگا باپ بھی اس میں شریک نہیں ہے. اللہ نے بطول کا حق المہر بتا کر کہ سیدہ زمین کی خالص مالکن ہے. محمد الرسول اللہ پڑھ کے بطول کا بغض رج کے مولوی دھوکہ نہیں دے سکتا. سیدہ تیرا شکریہ اتنا عطا کر رہی ہے، میں ان کو ہدیہ کر رہا ہوں. ان کے پاک سرزمین کو اپنی معرفت سے پر فرماتی جا میری بیوی. میں تو ان کو ہدیہ کر رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں. پھر ملکیت بنا دیا. ملکیت بنایا، اللہ نے قانون بنا دیا. من مشا علی العرض مبغضا لک یا علی مشا حراما. روایت کے لفظ مختلف ہے، آخری لفظ میں باقی وہی ہے. جو بھی چلا زمین پر چلا، علی کا بغض لے کے چلا. جب چلا، جہاں کہیں چلا، جس سمت میں چلا، جس زندگی کے حصے میں چلا، بغض علی رکھ کے چلا. سیدہ مالکن کی طرف سے یہ قانون ہے، اس کا چلنا حرام. علی ولی اللہ بہت بلند. جیتے رہو سیدہ سے مودت رکھنے والوں.
बीवी की विलायत और आपको नसीब होती रहता है। भाई तवज्जो है आप साहिबान की, आगे बढ़ता चला जाओ, फिर मालूम पड़ा जो चला। आज कुछ मेरे अजीज मेरे करीबी भाई साहबान कहते रहे तो मैंने कहा चलो एक दो जुमले और कह दूंगा। एक बड़ी मजलिस है, मैं उसको क्लोज कर दिया था रात कल की मजलिस में, तो एक दो जुमले और हदिया कर देता हूँ। भाई मम मशा का माना कर रहा हूँ, जो चले जो भी चले, इस जो को समझिए, अपने जहन में बड़े बड़े बंदे ले आओ। ठीक है, मैं और आसान करता हूँ, वो ले आओ जो तुम्हारे जहन में बड़े इबादत गुजार है, जो भी चला। अच्छा, फिर चलो अपनी मिल किया, बंदा अपने घर में कहता है मैं बैठा हूँ मेरा घर, ऐसा है ना, मतलब एक कनाल का मकान बनाया हुआ है, एक एकड़ का बनाया हुआ है, एक मुरब्बे का बनाया हुआ है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, गौर ही नहीं किया है। बीबी फरमा रही है तेरा घर उस वक्त बनेगा जब मैं राजी हूँ। अपना घर ऐसे लगे चोर चोर का बच्चा, तेरी चोरी है अगर बतूल राजी नहीं है। मिल्कियत मेरी है। बड़े मूड में आ गया हूं कुछ कहने के लिए। बीवी तेरी तो मिल्कियत है, तू अब हमारे लिए जायज कब करार देगी? फरमाती है यही तो मेरी अदा है, मेरी मिल्कियत उसके लिए रहना चलना जायज है जो अली की विलायत रखता। ये जो इधर आप बैठते हैं, ये बेचारा जो भी मोमेंट नारा लगवाते हैं, आप क्यों मौला का नाम नहीं लेते? इधर वालों तो जमानो, हाँ बा, अब आप नारा लगाओ इधर वाले। कसम फिर याद आदमी चीजों को देखता नहीं हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ बाबा। क्यों क्यों सुनो मुझसे, जो बंदा दिल से मौला की विलायत रखकर ज़बान पर इस इस्म आज़म अली को ले आता है, कम से कम उसका दिल इस काबिल बन जाता है कि मारिफत का बड़ा दर्जा ले। मैं तो आपके लिए पढ़ रहा हूँ, मैं आपको मौका देता हूँ। ये जो नारा लगवाते हैं आपको मौका देते हैं, तो किसी पर एहसान थोड़ा है। फिर एक ही बात है कि मुझे आपके बारे में चुप करवा देती है, वाजिद में है, वाजिद में है, तो चलो भी चुप करो भाई। अब सफदर तेरे पास मुझे क्लास लेने चाहिए इनको बोलने के लिए। ये हाथ मेरे जुड़े हुए हैं, मैं माजरत खा हूँ अगर ये बात करता हूँ, कसम खुदा मेरी कोई गरज नहीं है। हम पूरे पाकिस्तान में पढ़ते हैं, पाकिस्तान से बाहर पढ़ते हैं, अपना एक मिजाज होता है। बात जब इस मेयार की हो, क्योंकि हमारी सकाफत तशय्युओं में यही है कि रिस्पांस जबान से बोलना उसकी ताईद होती है। और पाकिस्तान का लाकर मुझे 80 से 90% यही ऐसे हिस्सा में मिलता है जो तारीफ में यही होते हैं। अब आपके यहाँ मुमकिन है भाई, मुझे दोस्तान बाकी बोलने वाले कहते हैं कि आपकी मार्फत की बातें ज़रा ऊंची हैं, ये हैरत में पड़े रहते हैं। अब फिर मैं हैरत में तो डालने वाला नहीं हूँ, हैरान तो नहीं करता हूँ, उस हैरानी से निकाल कर बात तो समझाने की फुल कोशिश कर रहा हूँ। अगर खुदा न खास्ता नहीं पहुँच रहा तो नुकसान मेरा है, मुझ में कसूर है, मैं गलत हूँ, मैं आपको तक बात को नहीं पहुँचा सकता, लेकिन जितनी पहुँचे उतना तो इजहार करो।
کوئی غرض میری نہیں ہے، میں سینکڑوں میری نظر سے ہزاروں میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، میں اتنی بات نہیں کرتا ہوں جتنی آپ کے ساتھ ہر بندے میں بات ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں کہتا ہے توجہ کرو بس آگے بڑھ جاتے ہیں، ایک توجہ سے صلوات پڑھو کہ میں ویسے پڑھتا رہوں جیسے مولا چاہتے ہیں۔ مشا جو چلے، جتنا بڑا عابد ہو وہ ذہن میں لے آؤ، ٹھیک ہے رہا، جتنا بڑا عالم ہو وہ ذہن میں لے آؤ، جس حالت میں وہ چلے، بندہ گھر میں چلے، ذہن میں رہے آ گئی بات، بھئی گھر میں چلے، ظاہراً تو نے پیسے بھی دیے ہوئے ہیں، خریدا ہوا ہے، اپنا گھر ہے، اپنے مال سے بنایا ہے، تیرا مال تو بنے گا تب جب سیدہ اجازت دے گی، اور سیدہ کی اجازت کا نام ہے علی ولی اللہ۔ علی ولی اللہ دل میں ہوگا، ایمان مولا کی ولایت پہ ہوگا، تب تیرا سانس حلال ہوگا، چلنا بھی حلال ہوگا، ورنہ مصلی پہ بھی موت آئے حرام ہوگا۔ ایک اور بات بھی حال کر دوں، بندہ فقیر ہوں، پھر کیا کروں، آپ کے شہروں میں آتا ہوں، صرف کے دوسرے شہروں میں بھی پڑھتا ہوں، ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، شہر کا نام نہیں لیتا ہوں، آپ کے آس پاس کا شہر، تو انہوں نے کہا قبلہ یہ نعرہ ولایت علی ولی اللہ بڑا خاص نعرہ ہے، میں نے کہا کون سا ہے؟ سوچی اس سے تو خاص مراد ہوتا ہے، میں نے کہا لیتے پھرو مجھے کیا ہے، میں تو اس بچے جتنا 5 سال کا تھا ابا نے سکھایا تھا نعرہ ولایت علی ولی اللہ، اور ہی نہیں کہتے ہیں بھئی علی ولی اللہ کا معنی یہی ہے جو میرے اللہ نے نبی کو حکم دیا تھا میدان غدیر میں، جو میرے رسول نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس کا ایک معنی یہ ہے علی ولی اللہ۔ وہ کلمہ میں بھی ہے، دین میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اور مومن کے ہر عمل میں ہے۔ پہنچ گئی بات، تو شبہ نہ ہونے پائے، ہم جو بھی ولایت پڑھتے ہیں غدیر والی ہے، غدیر والی کے علاوہ ہمارا کسی سے تعلق ہی نہیں ہے، غور ہی نہیں فرمایا میری بات پر، صلوات پڑھو بابا جب جو بھی چلا، حتیٰ اپنے گھر میں چلے نا، بی بی کا قانون یہ ہے، نظر اسی میں ہے، سیدہ کا قانون یہ ہے علی کی ولایت کو رکھ کے چلو، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کو علی کو تو ولی مانے، سیدہ کو عصمت اللہ نہ مانے، غور ہی نہیں فرمایا، اس کو صدیقہ مانے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے بڑھ جاؤ، ماما شاہ جو چلے اور جہاں چلے، اب جو دوسرا جملہ یعنی مقدس ترین نقطہ لے کر آؤ، اپنا گھر ملکیت ہے، اس کی مثال دے، اللہ کا گھر مسجد ہے، مسجد جس کی نقل ہے اس اصل کعبہ میں آ جائے، غور ہی نہیں فرمایا، فرماتا ہے احد کے پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، احد کے پہاڑ جتنا سونا کسی نے دیکھا ہوا ہے؟ بولو، کوئی خرچ کر دے، مولا نے فرمایا کوئی اتنا مالدار ہو خرچ کر دے، صفا و مروہ کے درمیان بے جرم و خطا مارا جائے، علی کی ولایت نہیں رکھتا، جنت تو اپنے مقام پر لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ وہ بیوی کو اللہ نے اس نور سے بنایا تو ایسا ہو گیا، توجہ ہے صاحبہ، آگے بڑھو، جو بھی چلا زمین پر تیرا بوک رکھ کے چلا، جہاں چلا میں نے ختم کر دی، اتنی اس کے اوپر نہیں رکنا چاہتا، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اپنی سیدہ کو اپنے نور جمال سے بنایا، نور جلال سے بنایا، باتیں بہت ہیں، یہیں پر رک جاؤں تو کئی اشرے چاہیے کہ کس کس نور سے بنایا، پھر ایک ایک نور کی میں وضاحت کرتا چلا جاؤں۔ اس نے بنایا ہے سیدہ کو
ایسے فہرست ایک تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. وَخَلَقَهَا مِن نُورِ عَظَمَتِهِ. جبرائیل کل میں 5 میں سے پڑھیے نور عظمت پر توجہ کرو تو کچھ حدیث ایک جملے میں کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ نے سیدہ کو اپنے نور عظمت سے بنایا. اللہ کا اسم ہے یا علی یا عظیم. علی جو عظیم ملے تو عظمت اللہ بنتی ہے. عظمت اللہ کو اللہ نے نور اللہ بنا کر سیدہ کا وجود بنا دیا. کائنات میں اللہ اپنی عظمت ظاہر کرنا چاہے تو سیدہ سے کرتا. اس نور عظمت سے بنا. آگے بڑھ جاتا ہوں. یہ تو میں نے روح کی طرف توجہ دلوائی کہ اللہ نے سیدہ کے روح کو کس نور سے بنایا. اب ذہن میں آ جاتا ہے میری معظمہ کے بدن مطہر منور کو اللہ نے کس سے بنایا. بولو 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 میرے ساتھ چلو. میں روح کو آگے بڑھا رہا. فوراً ذہن میں آتا ہے قبلہ. یہ اب اپنوں کی بات ہے, غیر کو چھوڑو. میں اپنوں سے بات کر رہا ہوں. جو یہاں کہا جاتا ہے کہتے ہیں روح میں ہم سے بلند. یہاں یہی کہتے ہیں لیکن بدن میں تو ہم جیسے ہیں. استغفراللہ. مجھے معاف کر دیں, میں نے ان کا جملہ نقل کیا ہے, میں خود نہیں کہہ رہا. یہی کہہ دیتے ہیں نا, کہتے ہیں روح میں ہم سے بلند ہیں بابا جی, بدن میں ہم جیسے. سبحان اللہ مولوی صاحب. میں کیا کروں یار, ہم جو اسی وہ چورمور پہ رہ گئے ہیں. بچے کو چورمور دو نا, چورمور سمجھتے ہو, اس کو پاپا کہتے ہو. اس کے سامنے بٹیرے مرغے چرگے رکھو نا, یہ وہی چورمور کھائے گا. ٹھیک ہے نا. بکرے کا گوشت بہترین بنا کے اس کو دو, کہتا پاپا میں نہیں کھاتا, وہ چورمور کھاتا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو چورمور پہ عادت بن چکی ہے. اب ہم نے معرفت سیدہ میں آپ بزرگوں کو چورمور پہ لگا دیا ہے. جب اب اصلی معرفت دیتے ہیں تو پھر ہمیں گھور گھور کے دیکھتے ہو کہ یہ کہاں سے آ گیا بھائی. پھر بات فوراً کیا ہوتا ہے کہ بلا دوسرے, اچھا وہ جو پہلے تھے یا وہ جو اتنے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے, اسی محمدی کو پتہ ہے. غور ہی نہیں کر پایا. یہ تو بندہ ایسے بات کرے گا, یہ اتنے اصحاب تھے, سب کو علی کا پتہ نہیں تھا, فقط سلمان ابو ذر کو پتہ تھا. او بابا پتہ سب کو ہوتا ہے, ضرب کی بات ہے. فقیر چاہتا ہوں چورمور والے بچے نہ رہو, معرفت میں سلمان و ابو ذر کی صف میں آ جا. اس کا بدن میں یہی سے شروع کر دیتا ہوں. چلو اچھا, میں ہر روز کوشش کرتا ہوں 2 گھنٹے سے اوپر زیادہ نہ پڑھوں, زیادہ پڑھ جاتا ہوں. یہ آپ کی وجہ سے اتنا پڑھوں, میں 2 گھنٹے پڑھتا ہوں. قبلہ زیادہ نہ پڑھنا, دوسرے دن نہیں آتے. وہ نہیں کہ بلا تمہاری چوراتے نہ ہو, یہ تو میں چاہ نہیں رہا. نہیں, رعایت ہے, رعایت ہے. اس دفعہ پہلی دفعہ آیا ہوں, رعایت ہے. ہم فقیروں کو سننے کا مزاج بناؤ, پھر ہم آئیں گے. پھر آئیں گے, پھر آپ کو سنائیں گے اور آپ کے پورے معرفت میں جائیں. آپ کی مہربانی حسین جان کا شکریہ. آگے بڑھ رہا ہے, توجہ ہے. بدن میں یہی شروع کر دیتا ہوں. آپ سے بیٹھے, آپس میں بیٹھے ہیں. اگر رسول بدن میں آپ نے یہ 14, میں ایک شخصیت سے شروع کرتا ہوں کہ جس کو سب مانتے ہیں. نبی کا سایہ ہے, بولو بولو, کوئی کہے نہیں ہے, نہیں ہے نا. اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں, بھائی بھی مانتے ہیں. ایسا ہے نا چاچا بھائی صاحب. نبی کا سایہ نہیں ہے. جو بھی ٹھوس شاید بدن ہو اس کا سایہ ہوتا ہے. اگر نبی ہم جیسا ہے, ہمارا سایہ ہے, اس کا سایہ کیوں نہیں؟ ہم جو کہیں ہم بدن میں اس جیسے, روح میں تو وہ ہم سے بلند ہے.
بدن میں اس جیسے بڑی سادہ سی مثال ہے، مسلمان میں سے بھی نبی کا سایہ نہیں ہے، نبی کا سایہ نہیں ہے۔ میں نبی شمائل النبی پہ میرا ایک اثرا ہے، قم میں پڑھا تھا، علماء فضلائے قم کے پاس وہ چیزیں ہیں ہماری، ہم نے بہت پرانا پڑھا تھا، اسی میں ہم نے نبی کے بال سے لے کر نبی کے ناخن تک پڑھا تھا کہ ناخن بھی رکھتا ہے، بال بھی رکھتا ہے، ہاتھ بھی رکھتا ہے، لیکن جو کچھ ہے ہم جیسا نہیں۔ کل عضو لہ معجزہ، جو بھی نبی کا عضو ہے وہ معجزہ ہے۔ یرا خلفہ کما یرا امامہ، میرا نبی ان آنکھوں کا محتاج نہیں ہے، آنکھیں لگی ہوئی ہیں، وہ پیچھے سے بھی ایسے دیکھتا ہے جیسے سامنے دیکھتا ہے۔ چلو کبھی سنا دوں گا ایک جملہ اور سن لو، میرا کتنا مقدس بندہ کیوں نہ ہو، جتنا مقدس عابد، زاہد، عالم، فاضل، مجتہد، فقیہ، مرجع، اس سے بڑی بات تو نہیں ہے نا۔ اس کے بھی پسینے سے خود اس کو اپنے پسینے سے بھی بو آتی ہے، کام ہی نہیں کر رہے۔ علی فرماتے ہیں میرے رسول کا پسینہ وہ تھا، مدینے کی کسی کھلی گلی سے گزر جاتے تھے 2 دن تک خوشبو رہتی تھی، غور ہی نہیں کیا۔ بھائی چھت سے باہر جتنا بھی کبھی سینٹ لگاؤ اڑ جاتا ہے، غور نہیں کیا، فضا میں نہیں رہتا۔ یہ کیسا معجزہ ہے جس کے ہمارے پسینے سے بو آتی ہے، اس کا پسینہ اتنا خوشبودار ہے، جنت کو بھی یہی سے خوشبو ملتی ہے۔ سارے جانتے ہو، سنی شیعہ بھائی مانتے ہیں کہ اللہ نے نبی کے پسینے سے باقی انبیاء بنائے، غور ہی نہیں کیا میری بات پر۔ ہمارے بدن کے پسینے پھینکنے کے قابل ہیں، اس کے پسینے سے انبیاء بن رہے ہیں۔ پھر جاہل نہ بن، روح نبی کو اپنے جیسا لگا۔ میں نبی کی شان سے سیدہ کی شان سنا رہا ہوں، کیونکہ نبی کو جانتے ہو، سیدہ کی ڈائریکٹ پڑھو پھر سوال کرو گے، غور ہی نہیں کر رہے۔ نبی منوا کر فاطمہ منوانا چاہتا، بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ بھائی بدن میں بھی ہم جیسے نہیں، بدن میں بھی ہم جیسے تو ایک سوال کر کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھو، ساروں کے ذہن میں آ جائے گی کہ رسول کو اللہ نے فرمایا ہے ان کو کہو انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہارے جیسا۔ بسم اللہ، ان کو دیکھو کس لگے، ٹھیک ہے؟ دیکھو سوال بھی خود کر رہا ہوں، سوال صاحب، سلام صاحب، آپ تو یاد رہو گے بابا، ٹھیک ہے؟ توجہ ہے، توجہ ٹھیک کہہ رہا ہوں صاحب؟ پھر قرآن میں اللہ فرما رہا ہے انا بشر مثلکم، نبی ان کو کہہ دو میں بشر ہوں تمہارے جیسا۔ محمدی صاحب تم کہہ رہے ہو نہ وہ روح میں ہم جیسے نہ بدن میں ہم جیسے، پھر یہ بشر مثلکم کیا ہے؟ یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے نہیں کرنے ہر مجھے میں، یہ اب کل تک تو پوچھو نا اور سوچتے رہو اور پڑھتے رہو، ٹھیک ہے؟ پھر انا بشر مثلکم کا معنی کیا ہے؟ پروفیسر بھی بیٹھے ہو، استاد بھی بیٹھے ہو، علماء بھی بیٹھے ہو، شلیل بھی بیٹھے ہو، اتنے پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہو، ماشاءاللہ 160 مجلسیں سیدہ پہ سن کے بیٹھے ہو۔ پچھلے 8 سال میں آج دن گر رہا تھا، یہ 8 سال ہو گئے ہیں، ہر سال میں 20 مجلسیں یہاں پر ہوتی ہیں۔ فقیر تو آج آیا ہوں، مجھے ایک طرف رکھ دو، 150 مجلسیں سن چکے ہو،
سیدہ کے اوپر 150 مجلسیں سماعت فرما چکے ہو، اللہ کرے ایسے سنتے رہو، ایسی معرفت میں اضافہ ہوتا رہے، سیدہ کے عرفان میں ایسے بڑھتے رہو، مولا آپ کو نورانیہ زندگی عطا فرماتا رہے۔ تو اگر یہ علم میں قطعا نہ وہ روح میں ہم جیسی، نہ وہ بدن میں ہم جیسی، لیکن آدم بشر مثلکم کا پھر معنی کیا ہے، اس کے اوپر سوچنا ہے، اس کے اوپر فکر کرنی ہے، اس کے اوپر تدبر کرنا ہے، اس کے اوپر تفکر کرنا ہے۔ اگر چاہو گے تو کل کی مجلس میں بیان کروں گا، فقط آپ کی توجہ کے لیے کہہ رہا ہوں، مشکل میرے لیے نہیں ہے، میں تو پڑھا چکا ہوں۔ بشریت محمد و آل محمد پر میرے 60 لیکچر ہے۔ یہ منبر سے آپ کو جو کچھ ملا ہے یہ سنا کر ادھر ادھر سے کوئی بات نہیں ہے بابا، پڑھا کر تحقیق ریسرچ کے بعد ایک نقطہ ایک قطرہ نکالتا ہوں، جتنا دل تمہارا قائل ہوتا ہے لے سکتا ہے اتنا ہدیہ کرنے کا۔ یہ باتیں وہاں سے آ رہی ہیں، وہ کہاں اور وہاں کہاں، اس فقیر کو آپ لے آئے ہیں، باتیں اس سطح کی آپ کو ہدیہ ہو رہی ہے۔ انا بشر مثلکم کا پھر معنی کیا ہے؟ جب تک نہ روح ہے 14 معصومین کسی جیسا، نہ بشریت ان کی کسی جیسی۔ یہ آگے بڑھتے اب بھی آگے چلتے۔ اللہ نے میری سیدہ کے بدن کو کیسے بنایا، کس سے بنایا؟ جواب، اس کو بھی اللہ نے اپنے نور سے بنایا۔ اب غور کرو، میرے ساتھ چلو کہ داستان میں نے شروع کر دی ہے، میں داستان کو شروع کر رہا ہوں، ایک ایک جملہ بولوں تو پھر دیر لگ جائے گی، جلدی جلدی بول رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی کو معراج پہ بلایا، سننا 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 سننا، اللہ نے اپنے نبی کو معراج پر بلایا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا۔ چوتھے آسمان پہ جب نبی گئے، حضرت آگے چلنے رہے، جبریل نے کہا قبلہ میری بس ہے، اور ہی نہیں کر رہے، پتہ نہیں کیسا سنتے ہو تو ہیں۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آگے میں نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ کہا آگے تیری بیٹی سیدہ کا گھر ہے، سدرۃ المنتہا، بیت فاطمہ، میں جبریل اس میں نہیں جا سکتا۔ جبریل کیوں نہیں آتا؟ عرض کرتا ہے لو حرکت عن ملک اللہ ترکت، انگلی کا ایک کونا حرکت کروں چل جاؤں گا۔ اور جبریل سیدہ کے نوری گھر جیسا نہیں ہے، تو ملا نبی جیسا کیسے ہو گیا؟ سدرہ کے پہنچے۔ اب سدرہ کے ارد گرد جتنے آسمان تھے نا، سننا میری بات، سدرہ کے ارد گرد جتنے آسمان تھے اور وہاں نوری محلات اور بنگلے تھے آپ کی زبان میں، ایسے جناب جبریل ساتھ ساتھ ہے اور حضرت سیر کر رہے ہیں اپنے گھر کی، ایسے سیر کرتے ہوئے، اور خوشبوئیں ہیں، خوشبوئیں ہیں۔ ایک مقام سے نبی گزرے، بڑی موت پر کتاب میں، بڑی موت پر حدیث ہے، تمام ہمارے محدثین شیخ صدوق علیہ رحمہ وغیرہ سب نے لکھا، اس بیت کو میں حج کر ایسے گزرے، توجہ ایسے گزرے۔ پیغمبر فرماتے ہیں عشق تممت رائحتاً، توجہ فرمائیے، غلب علی روائحہا کلہا، میں نے ایک خوشبو کو سوکھا جو جنت کی تمام خوشبوؤں کے اوپر غالب ہے۔ بی بی کے جوہر بدن کی تشکیل کی تجلی سنا رہا، بس میں نے دیکھا وہ کیا تھا، ایک خوشبو مجھ تک پہنچی، میرے مشام تک پہنچی جو تمام جنت کی خوشبوؤں سے بالا تر تھی۔ میں نے اس کی طرف رخ کیا، اتنے میں نے دیکھا ایک اس ہوا تفاحت، ایک سیب تھا۔ میں سدرہ سے جانے سے پہلے جبریل سے کہا یہ سیب کیا ہے، اس کی خوشبو کیا ہے؟ غور کرو گے تو کچھ کہوں گا، اللہ پاک کی قسم عجیب بات ہے، میں تو خود بار بار ہو جاتا ہوں، کئی مرتبہ یہ روایت پڑھی ہے، جب بھی پڑھتا ہوں ایک مرتبہ گم ہو جاتا ہوں کہ سیدہ تجھے اللہ نے بنایا کیسا ہے۔ جبریل یہ سیب کیا ہے، اس کی خوشبو کیا ہے؟ تمام جنت کی خوشبوؤں کے اوپر غالب ہے، تمام جنت کی خوشبوئیں مغلوب ہیں۔ اب جبریل کہہ رہا ہے پرواز کرنا، میں جملہ آرام سے کہتا ہوں، جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ ان اللہ غرسہا
बियदिही क़ब्ला खल्क़ी सलासो मियते अल्फिन 3000 साल नहीं रहना पीछे, ऐसा मिजाज बनेगा तो पढ़ा जाएगा। ये नहीं है कि मैं जोश से पढ़ूं तो तुम डांट दो। मैं मारिफत का जुमला अजीम कह रहा हूं, तुम्हें बोलना चाहिए। जिब्रील कह रहे हैं ये दरख्त है 3000 साल पहले मेरी खिलकत से अल्लाह ने इसको खुद, इसी में इज्जत है, इसी जुमले में खुद अल्लाह ने अपने हाथ से काश्त फरमाया है। खुद खुदा ने अपने हाथों से, आप जिम्मेदार बैठे हैं, अपने किसी मुज़ाहिरे से जाकर गन्ना काश करवाते हो, गौर ही नहीं किया। अल्लाह किसी से तो लगवा सकता, तो इसी जिब्रील को कहता तू लगा, अल्लाह ने अपने हाथ से इसे लगाया। ओए होए 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 होए, कुछ कहना चाहता हूं मैं आपको, इसको लगाया। आगे जिब्रील जुमला अजीब कहता, या रसूलल्लाह ला अदरी, मुझे पता नहीं है अल्लाह इस दरख्त से चाहता क्या है। ओए होए होए, मारिफत वाले हो तो मेरे जुमले को, मेरे लिए जिब्रील के जुमले को समझो। कहता है या रसूलल्लाह मुझे पता नहीं अल्लाह ने ये किस लिए कास्ट फरमाया है, यानी बताना चाहता है इसका मकसद इतना बुलंद है कि मैं जिब्रील भी नहीं पहुंच सकता। किस मकाम की ये बात है, कहा मैं नहीं जानता अल्लाह ने इसको क्यों लगाया। बस ये बातें हो रही थी कि हातिफ की निदा आई, या रसूल अल्लाह उदनो मिन्नी, उदनो उदनो उदनो, ये आवाज आई करीब हो जा करीब हो जा करीब हो जा करीब हो जा। बस मैं करीब होता गया, सेब के उस सेब को तोड़ा गया, मेरे हाथों पे दिया गया। अगर तवज्जो में हो तो मैं अब कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे जिब्रील ने, जैसे अल्लाह ने मेरे नबी पर कुरान नाज़िल किया था, इस सेब को नाज़िल किया, फरमाया इसको ले जाओ अपने मुंह में रखो। हजरत ने अपने मुंह में रखा, वो जौहरे नूरी बना जिसका हुक्म हुआ सदफ़े इस्मत हजरत खदीजा में मुंतकिल हुआ, जहां से सैयदा का बदन बढ़ाया गया। ये सेब नूरी, ये जौहर नूरी बना हजरत पैगंबर के सुल्ब नूरी में, और फिर इसको सदफ़ इस्मत में तब्दील कर दिया गया, मुंतकिल कर दिया गया। वहां से जौहरे बदन सिद्दीक़ा कुबरा तश्कील हुआ। मैं अब आपको कैसे बताऊं, जब सदफ़ इस्मत में थी, तवज्जो नूर सुनना, जब सदफ़ इस्मत में थी, नूर सुनना सैयदा का, तो बीबी खदीजा फरमाती है नबी बाहर जाते थे, मैं तन्हा होती थी, घबराती थी, मेरे सदफ़ इस्मत से बोल कर कहती थी या उम्मा, ओ अम्मा खदीजा घबरा नहीं, बाबा जो नहीं है मैं तुझसे बातें करती हूँ। थोड़े बंदे पहुंचे हो, रिवायत तो मैं आपने सुनी हुई होगी, इसलिए जो मैंने सुना दी है। सैयदा बताना चाहती है अम्मा मैं वैसे मोहम्मद हूँ जैसे बाबा मोहम्मद है।
نبی آتے تھے باتیں کر رہی ہوتی تھی حضرت خدیجہ، خدیجہ ہے تو کوئی نہیں، کس سے باتیں کر رہی ہے؟ فرمایا یہی میرے صدف عصمت والا بچہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا تجھے بچے کی شان بتاؤں، رکنا نہیں چاہتا، فرمایا ہاذہی ابنتی، یہ میری بیٹی ہے، وہی نسلۃ طاہرہ، یہ نسل طاہرہ ہے۔ سننا، فرمایا ہر نبی کی نسل اس کے بیٹوں سے ہوتی ہے، محمد کی نسل میری بیٹی سے ہوگی۔ بی بی کا دنیا میں نور، سنیے، نور سیدہ، بدن کا نور، روح کا نہیں، بدن کا نور سیدہ، بدن سیدہ کا نور سنیے، بی بی کا صدف عصمت حضرت خدیجہ سے دنیا میں آنے کا وقت آ گیا۔ 20 جمادی الثانی میں کبھی ہوا تو مفصل ایک جملہ سن لو، آنے کا وقت آ گیا۔ بی بی خدیجہ کہتی ہے میں کمرے میں تنہا بیٹھی تھی، اتنے میں نے دیکھا میرے سامنے ایک بی بی اوپر سے نازل ہوئی ہے، پھر دوسری بی بی نازل ہوئی ہے، پھر تیسری بی بی نازل ہوئی ہے۔ میں حیران ہو کر کہتی گئی تم کون ہو؟ پرواز کرو تو جملہ ہے، تو ایک پہلی بی بی سے پوچھا آپ کون ہے؟ اس نے کہا انا مریم بنت عمران، میں مریم بتول ہوں۔ دوسری کون ہے؟ حضرت حوا ہے۔ تیسری کون ہے؟ حضرت آسیہ ہے۔ چوتھی کون ہے؟ کلثوم ہے۔ ارے بھائی چاروں بیویاں بیٹھ کر جملہ سنیے گا، عرض کرتی ہے خدیجہ ہم تیری بارگاہ میں اللہ کی طرف سے سیدہ کے لیے دایا بن کے آئی ہے۔ سنو مجھے، سنو کوئی معرفت والی عادت بناؤ، سنو مجھ سے۔ یہ پہلے مریم کو بھیجا، پہلے حوا کو بھیجا، ساریاں بطول بیبیاں، پاک بیبیاں، طاہر بیبیاں، آسیہ کو بھیجا، کلثوم کو بھیجا، ان کو بعد میں بھیج دیتا اور ہی نہیں کر رہے، کچھ کہنا چاہتا ہو تو اللہ فرمائے گا یہی میری حکمت ہے، میں سیدہ طاہرہ کو جو بھیجنا چاہتا ہوں آگے طاہر ہاتھ ہونے چاہیے۔ مریم وہ قدسیہ ہے، وہ روح اللہ کی ماں ہے، اتنی مقدس ہو کر بھی سیدہ کی دایا بننے کے قابل۔ بیوی کہتی ہے میری بیٹی آ گئی، سنو جلدی جلدی، بیٹی آ گئی، بیٹی آ گئی، عجیب ہے، علیہا غطاء، میری بیٹی کے اوپر کوئی ایک پردہ تھا۔ غور کرنا، جیسے خدیجہ فرما رہی ہے میری بیٹی کے اوپر ایک پردہ تھا۔ سننا، بیوی کے بدن کا نور بتا رہا ہوں، جناب حضرت خدیجہ فرماتی ہے اتنے میں نے دیکھا اسطع نور من جبہتہا، میں نے دیکھا میری بیٹی سیدہ کی پیشانی سے ایک نور نکل رہا ہے جیسے سورج کا نور ہوتا ہے۔ اشرقت، توجہ، دور المکہ والمدینہ، فرماتے ہیں مکہ اور مدینہ کے گھر میں اس پیشانی کا نور گیا، غور ہی نہیں کر رہے۔ وشرق الارض وغربها، زمین کے مشرق میں بھی گیا، زمین کے مغرب میں بھی گیا۔ اب تو سمجھ آیا جیسا روح نور اللہ ویسے سیدہ کا بدن نور اللہ۔ اس طرح سیدہ کو پہچانو۔ ہاں، یہ خبر دے کر ہر گھر میں نور نے بتایا، یہی بتانے کے لیے سیدہ دربار میں فرماتی ہے اعلموا انی فاطمہ، وہ جان لو میں فاطمہ ہوں، میرا روح بھی نور اللہ، میرا بدن بھی نور اللہ، میرا وجود بھی نور اللہ، میں بہشت سے آئی ہوئی معظمہ ہوں۔ تم میرا کھا رہے ہو، نمک حرامی نہ کرو، میرا کھا رہے ہو، مجھے پہچانو میں فاطمہ۔ میں نے نور سیدہ بدن میں بھی آپ کو ہدیہ کیا۔ اس بیوی کو اب اس طرح سمجھنا ہے، اس بیوی کو اس طرح ماننا ہے،
ہمارے رونے کا سبب یہی ہے، مسلمانوں نے نبی کے بعد اس بطول کو اتنا مارا، عین کڑیل جوانی میں ضعیف ہو گئے۔ اجرکم اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام۔ انشاءاللہ کل کی مجلس بہت معراج ہوگا، یہیں سے میں شروع کروں گا آگے۔ آؤ ذرا روتے ہیں، رونے کو کم نہ سمجھا کرو، فضائل سے زیادہ ہمیں مصائب پڑھ کے رونا چاہیے۔ آخر یہ کتنے مصائب تھے آپ نے سنے ہوئے ہیں، یہ جملہ بی بی کا اپنا بیان، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ یہ ہم نے زیادہ سنا ہے نا بھائی، ہمارے ذہنوں سے اتنا اثر دل پہ نہیں پڑتا۔ آخر یار احساس تو کرو، سفید دن پہ وہ مصائب آئیں، کالی راتوں میں بدل جائیں۔ کتنے بڑے مسائل تھے، کوئی معمولی مسائل؟ ہم تو آپ کے لیے اشارے کرتے ہیں، مسائب سیدہ کا پڑھا ہی نہیں جا سکتا، قسم بخدا نہیں پڑھا جا سکتا۔ بی بی نے یہی اشارہ کر دیا، یہی اشارہ کر دیا کہ دنوں پہ آتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتا۔ میں اشارہ کرتا ہوں، احساس کرو گے ہر ایک کا آنسو آ جائے گا انشاءاللہ۔ بی بی توفیق دے، یا صاحب زمان آجرک اللہ، صاحب زمان آپ کو ہم فرصت دیتے ہیں، آپ کی ابا کا آپ وارث ہیں اس فرش عزا کے میرے مولا، آپ کی دکھی اماں کا ہم آپ کو فرصت دیتے ہیں۔ بندہ بچہ ہو اس کی ہڈیاں بھی کچی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بچہ ہو ہڈیاں کیا ہوتی ہیں؟ کچی ہوتی ہیں۔ بہت بوڑھا ہو جائے پھر بھی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس بڑھاپے کی وجہ سے۔ اور اگر بندہ جوان ہو اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ رو سکو تو میرا اشارہ یہی ہے، ان ظالموں نے نبی کی جوان بیٹی کو مارا، انہوں نے کچھ اتنا مارا، رسول کی کڑیل جوان 18 سالہ بیٹی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ میں اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہوں تاکہ آپ روئے، میرا کوشش یہی ہے، لیکن یہ مصائب ایسے ہیں نہیں بندہ اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا۔ چلو میں مجلس سے پہلے بھی رویا، بعد میں بھی رو لوں گا، آپ کے لیے میں کوشش کر کے 2-3 جملے کہتا ہوں۔ اس کو احساس کرو یار، کیوں بیٹھے ہو حیران ہو گئے؟ کڑیل جوان 18 سال کی، ان ظالموں نے کیا ظلم کیا، مضبوط ہڈیاں بطول کی ٹوٹ گئی۔ اللہ پاک کی قسم، آپ جو اشارہ کر رہا ہوں، کوہرام دیکھے ہیں میں نے امام بارگاہوں میں، انشاءاللہ آپ کا بھی ایسا ہوگا۔ قبلہ مولانا میرے بھائیوں تمام کو کہہ رہا ہوں، ذرا توجہ سے سننا، سارے جانتے ہو نا بطول کے ہاتھ اتنے مضبوط تھے کہ گھر میں بی بی خود چکی چلاتی تھی۔ ایسا ہے نا، ایسا ہے نا؟ بی بی گھر میں کیا کرتی تھی؟ مجھے تصویروں کسی کے پاس ہے تو بی بی گھر میں کیا کرتی تھی؟ چکی چلاتی تھی۔ بھی ہاتھ مضبوط ہو تو بندہ چکی چلاتا ہے۔ گھر میں اگر سنیے، گھر میں بی بی تسبیح چلو چکی چلاتی تھی، پہنچا دے کوئی عرض نہیں، پہنچا دے۔ اچھا مل گئی۔ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، میری بات سنیں، میں نہ پڑھوں اس کے بعد مجلس نہ میں حق رکھتا ہوں، سمجھا میں اتنی بڑی بات رہا ہوں رونے والوں۔ بی بی کے ہاتھ مضبوط تھا نا، ہاتھ مضبوط تھا تو چکی چلاتی تھی۔ سب لوگوں کو بات ذہن میں آ گئی ہے؟ یہ تو میں جملہ آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ان ظالموں نے، یہ تسبیح کا مطلب کتنا ہے؟ وہ مضبوط ہاتھ جس سے بی بی چکی چلاتی تھی، ان ظالموں نے اس مضبوط ہاتھ پہ ایسا ظلم کیا، پھر تسبیح نہیں اٹھا سکتی تھی،
रो के कहती थी माता, रो के कहती थी बाबा, ओ इन लोगों ने मेरा हाथ तोड़ दिया, ओ बाबा अब हाथ से तस्वीर नहीं बढ़ सकती, ओ बाबा मेरी हड्डियां टूट गई। मुझे आगे पढ़ना नहीं चाहिए, अल्लाह की कसम नहीं पढ़ना चाहिए आगे। अब फकत इतना बताता हूँ, ये एक इशारा, ये एक इशारा मैंने आपको दिया है, अगर मैं मर जाता हूँ। ये हाथ टूटा किस वक्त है, सुनो, मातम करो तो पढ़ता हूँ, वरना रो लिया आपने काफी है, छोड़ देता हूँ। मातम करो जैसे सैयदा साहिबुल जमान चाहते हैं, अपनी अम्मा पे रोना जैसे चाहते हैं, तो मैं इशारे के साथ रिवायत को पढ़ता हूँ। ये हाथ टूटा कैसे है, इतने मजबूत हाथ को इन जालिमों ने मारा कैसे, तो मैं मर जाता आपकी खिदमत में, इस जुमले को सैयदा के लिए ना पढ़ता, बीबी तेरे हक का एहकाक करने के लिए पढ़ रहा हो, साहिब ज़मान आपको पुरसा देता हो। अल्लाह पाक की कसम इस हाथ के टूटने को इमाम हसन मुजतबा जब तक जीते रहे रोते रहे, जब तक जीते रहे रोते रहे। फिर मैं इमाम हसन से शुरू करता हूँ, समझ आएगा ये टूटा कैसे है। मेरे मौला का सिन्न मुबारक ज्यादा से ज्यादा 7 बरस का था जब माँ के उमा शहीद हुई है, ठीक पढ़ रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा 7 बरस का था। 7 साल से लेकर 50 साल तक, 40 साल से ज्यादा इमाम हसन मुजतबा इसी जुल्म पे रोता रहा। अल्लाह पाक की कसम आखिरी उम्र की जिंदगी में मौला को शाम जाना हुआ। जब शाम पहुंचे हैं, वहां बहुत सारे बीबी के कातिल थे जो जमा हो चुके थे। इन्होंने बीबी से कलाम, जनाब इमाम हसन मुजतबा से कलाम करना शुरू किया। बीबी के एक कातिल का नाम लेता हूँ जिसका नाम मुगीरा लिखा हुआ है, ये मलऊन शाम था। इसने मेरे मौला हसन से मातम करो यार, पहले मातम करो पहले रिवायत करो, कहो हाय ज़हरा, हाय बतूल, हाय नबी की बेटी, अल्लाह पाक की कसम हाय हसन का मसाइब होना चाहिए। मेरे मौला हसन से बातें होती रही। इस मलऊन ने समझा शायद मुझे इमाम ने पहचाना नहीं है, इसने कहा ऐ हसन इब्ने अली, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। मौला के आंसू गिरे, रो के फरमाते मलऊन, मगर कोई माँ का कातिल भी भूल सकता है। मुझे याद है इन अल्लज़ी अदमता उम्मी, ओ मलऊन तू था जिसने ताज़ियाना मार के मेरी माँ का हाथ जख्मी। आवाज़ें बुलंद करो ना, इमाम हसन मुजतबा को पुरसा दो वाला करो। और रोने वालों मौला को ये दीद नहीं आती थी, फरमाते अंतल लज़ी अदमैता हुई, ओ मलऊन तू था जिसने मेरी माँ का हाथ जख्मी। जब तक वो जीती रही है, अब मुझसे पूछो, अजय भी उन्हीं में से था और बहुत सारे जालिम थे। जब ये फौज आ गई, बीबी का मोहसिन शहीद हो गया। एक मर्तबा बीबी देखा, अली नजर न आए, अली वलीउल्लाह नजर न आए, वली विलायत की मुहाफ़िज़ा को मौला नजर न आए। पूछा कहाँ है, उनको लेकर जा रहे हैं। बीबी को अपना दर्द भूला, चादर पहन के सामने आई, अली मौला के कमर बंद में हाथ डाला, रोकर फरमाती है हल्लुबना अम्मी, मेरा सरदार छोड़ो, मेरी ज़ैनब रो रही है। मैंने कल की मजलिस में आपको अर्ज किया, अल्लाह नबी का हुक्म था तूने बचाना है, अल्लाह नबी का हुक्म था अली ने चुप रहना है। बस कमर हाथ मन में हाथ डाला, फरमाते मेरे सरदार को छोड़ो, मेरे बच्चे रो रहे हैं। अल्लाह पाक की कसम एक और जालिम ने
دیکھا نبی کی بیٹی ہاتھ نہیں چھوڑتی. میں آپ کو سچی بات کر رہا ہوں. ایک ظالم نے تازیانہ نکالا، جس نے تازیانہ بطول کے ہاتھ میں مارا، اب پورا ہاتھ زخمی ہوا، لیکن بطول کا ہاتھ نہ چھوٹا. اس وقت ایک ظالم نے خنجر نکالا، الٹی سائڈ سے بطول کے ہاتھوں میں مارنا شروع کیا. یہ مار رہا تھا، حسنین رو رہے تھے، فرماتے تھے نہ مار، یہ بطول ہے، نہ مار، رسول کی بیٹی ہے. ہاتھ چھوٹا، بطول گری. آئے زہرا، فریادی ہاتھ بلند کرو. آئے زخمی زہرا. اسی طرح روتی ہوئی آواز میں کہو یا زہرا. بلند بلند بلند. آج چوتھا دن ہے، آپ نے سنانا. فریادی ہاتھ ہے، حمایتی ہاتھ ہے، بی بی حمزات ہے. تیرے علی پہ قربان، تیرے علی کی ولایت پہ قربان. ہم تیرے مولا کی ولایت کے لیے جان دے کے مرمی بھی. تو نے زخمی حالت میں علی بجائے حبیبی رو کر گو یا زہرا. آؤ اس کے منتقم بیٹے کو پکارتے ہیں یا صاحب الزمان. نیت ہر روز کہتا ہوں یہی ہو، جلدی ظہور ہو جائے میرے مولا کا. بلند آواز سے کہو یا صاحب الزمان. اس نیت سے کہ ہم منتقمین میں سے شمار ہو جائیں، 2 مرتبہ بلند آواز سے میرے کہنے کے بعد کہو یا صاحب الزمان. آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں یا صاحب الزمان.